قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ دو قسم کا ہوگا۔ ایک وہ دیوان ہوگا جس میں معافی بالکل نہیں ہوگی، اس میں معافی کا کوئی چانس، کوئی احتمال، کوئی گنجائش، کوئی پاسبلٹی نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ جو شرک کیا جائے گا، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرے موقع پر شرک کو عظیم گناہ کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی، غریبوں کے ساتھ ظلم ہے، کرپشن عوام کے ساتھ ظلم ہے، ڈاکہ مارنا عوام کے ساتھ ظلم ہے، چوری کرنا عوام کے ساتھ ظلم ہے، کسی کے گھر کو گرا دینا عوام کے ساتھ ظلم ہے، بجلی کے بل زیادہ آنا ظلم ہے، گیس کا شارٹ ہو جانا ظلم ہے، پانی کا نہ آنا ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں ظلم ہیں، لیکن ان سب کو ملاؤ اور دوسری طرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا جو ظلم ہے وہ ان سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اس کو بڑے رب نے بڑا ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ کیسے بڑا ہے؟ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ اپنے مال سے، خالص اپنے مال سے ایک غلام خریدتے ہیں، پھر آپ اس کو رہائش دیتے ہیں، پھر آپ اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، پھر آپ اس کو لباس دیتے ہیں، پھر آپ اس کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن وہ آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ پیسے آپ کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے کر آ جاتا ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ بھائی تجھے خریدا میں نے، تجھے کھلایا میں نے، تجھے پلایا میں نے، تجھے پہنایا میں نے، تجھے رہائش میں نے دی، تیرا علاج میں نے کیا، تیری ضروریات میں نے پوری کی، اور پیسے کسی اور کو جا کر دے رہا ہے، کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے، کتنا برا لگے گا؟ بالکل اسی طرح ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمیں جوان اللہ نے کیا، ہمیں کھلاتے پلاتے اللہ ہے، ہمیں پہناتے اللہ ہے، ہمیں صحت اللہ نے دی، ہمیں گھر کی چھت اللہ نے دی، ہمیں والدین کا سائبان اللہ نے فراہم کیا، ان آنکھوں میں بینائی، ان کانوں میں شنوائی، اس زبان میں گویائی، اس ناک میں سونگھنے کی حس،
ان ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، ان پاؤں میں چلنے کی طاقت، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، اور ہم سر کسی اور کے سامنے جھکائے، ہم ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے، ہم دامن کسی اور کے سامنے دراز کرے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے واضح اعلان فرما دیا کہ مشرک کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ اب آپ بھی سوچتے ہیں، فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ مشرک تو وہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، مشرک تو وہ تھے جو لات اور عزا کو خدا مانتے تھے، مشرک تو وہ تھے جنہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو خدا بنا رکھا تھا۔ لیکن میرے دوستو، وہ بھی مشرک تھے، وہ تو بڑے درجے کے مشرک تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی شرک ہے کہ لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں، لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آج مجھے کسی نے کہا کہ جی ایک علاقے میں کوئی آدمی دم درود کرتا تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پر نمک رکھا گیا ہے، عورتیں آ کر وہ نمک اٹھاتی ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ بھی بزرگ تھا، حالانکہ وہ بزرگ بھی نہیں تھا، اب یہ مر گیا ہے لیکن اس کا فیض جاری ہے، اس کی قبر پر جو نمک پڑا ہوا ہے یہ ہم کھائیں گے تو اولاد ملے گی۔ اب آپ بتائیں، کوئی کھڑے کو پوچھتا ہے، کوئی پڑے کو پوچھتا ہے، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ جو بت ہیں تو بت ایک مٹی کا بنا ہوتا ہے، بت ایک لکڑی کا بنا ہوتا ہے، بت ایک آٹے کا بنا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آٹے کے بت بھی بنائے جاتے تھے، اور بعض اوقات خود انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو اسی آٹے سے بنے ہوئے بت کو توڑ کر آٹے کو گوندھ کر روٹی بنا کر کھا لیتے تھے۔ اور بت ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے، ہمارے جو خیالات ہیں یہ بت ہیں، ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں یہ بت ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں یہ بت ہیں۔ کسی کو اس کی بیوی اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کی اولاد اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کے والدین اللہ کا حکم ماننے سے روکتے ہیں، کسی کو اس کا باس اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے، کسی کو اس کا دوست اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے، کسی کو اس کی دکان اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کی گاڑی اللہ کا حکم ماننے سے روکتی ہے، کسی کو اس کے رشتہ دار اللہ کا حکم ماننے سے روکتے ہیں، کسی کو اس کا سٹیٹس اللہ کا حکم ماننے سے روکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بت ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ سے غافل کیے رکھا ہے۔ تو اسی لیے ایک دیوان، ایک نامہ اعمال جس کی اللہ بالکل بخشش نہیں کریں گے وہ شرک ہے۔ اور دوسری چیز، حقوق العباد میں جو کوتاہی کرے گا اس کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک وہ صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرا حق ہی نہیں، حالانکہ اللہ چاہتے تو اللہ معاف کر سکتے تھے۔ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے میرا حق کیوں معاف کیا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جس کا حق ہے وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ تو
تو جب اللہ معاف کر دیتے تو بات ہی ختم، لیکن اللہ فرماتے میں بندوں کا حق نہیں معاف کرتا۔ بھائی اللہ کسی کے دل میں ڈال دے یہ معاف کر دے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے، لیکن اہمیت کو بتلایا، حقوق العباد۔ اب دینداری کا معیار کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے سر پر ٹوپی اور پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جبے اور کرتے پہنتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم کہتے یہ دیندار ہے، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ وہ رشوت لے رہا ہے، اگرچہ اس کا لین دین سود کا ہے، اگرچہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ رہا ہے، اگرچہ وہ بہن بیٹی کو میراث نہیں دیتا، اگرچہ وہ اپنی بیوی کو مہر نہیں دے رہا، اگرچہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، اگرچہ رشتہ دار اس سے ناراض ہے، داغی زڑ ٹوٹے ٹوٹے کڑے دے، ان کے دل کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، لیکن بس یہ ٹوپی اور پگڑی ہے، جبہ اور کرتا ہے، مسواک جیب میں ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بس ہم کہتے یہ دیندار ہے، نور چس کئی ایسا نہیں ہے۔ دینداری کا اصل معیار یہ ہے کہ اس کے معاملات کلیئر ہو، اس کا لین دین کلیئر ہو، اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ اچھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا تو اس میں گواہ پیش ہوئے۔ اب گواہوں کی جرح ہوتی ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں یا جھوٹے، تو ایک گواہ کا تو پتہ چل گیا جی یہ سچا ہے، تحقیق ہو گئی، دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے، عادل ہے، کھرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے اس سے کوئی لین دین اور معاملہ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تم کیسے کہتے ہو یہ سچا ہے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس نے ظاہر ہے ہماری طرح اس کو دیکھا ہوگا کہ جی مزگزارہ دے، بھائی مسجد آتا جاتا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اس نے یہی دیکھا ہوگا۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو داڑھی رکھتے اسی لیے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں، مونچھیں بھی صاف کرتے، بلیڈ مارا ہوتا ہے، لیکن ایسا حلیہ بناتے ہی اس لیے کہ اگلا دھوکے میں آ جائے۔ ان کو زیادہ سزائیں ملنی چاہیے، ان کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، پورے دین کو بدنام کر دیا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، پھر سناتا ہوں۔ ایک بہروپیہ تھا، پہلے زمانے میں بہروپیے بہت ہوتے تھے، وہ بھیس بدل کر، حلیہ بدل کر آتے تھے، کوئی پہچانے نہیں۔ تو ایک بہروپیہ جو بھی بھیس بدل کر آتا، جس گیٹ اپ میں آتا، بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا جس دن تو ایسا روپ بدلے گا کہ میں تجھے نہیں پہچان سکا تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بادشاہ اس کو پہچان جاتا تھا۔ بالآخر وہ وہاں سے نکلا اور ایک جنگل میں گیا اور وہاں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں دکھلاوے کے لیے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگا۔ بال بھی بڑے ہو گئے، داڑھی بھی بڑی ہو گئی، حلیے بھی 2-4-6 مہینے میں بدل گیا، لوگ اس کے پاس جانے لگے، مشہور ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا فلاں جنگل میں کوئی درویش آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ بادشاہ پہنچا اپنے رفقا کے ساتھ، تو بادشاہ نے نہیں پہچانا کہ یہ تو وہی بہروپیہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جی میرے لیے دعا کرو، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے۔ جاتے ہوئے بادشاہ نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے دیا، جی یہ نذرانہ ہے میری طرف سے۔
اس نے ایسے اس کو ہٹایا، کہا اللہ والوں کو ان نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اسے۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، بولا یار یہ تو واقعی اللہ والا ہے، پیسوں کو ٹھکرا رہا ہے، اتنی بڑی آفر کو رد کر دیا۔ بادشاہ چلا گیا۔ اس نے 2-4 دن بعد اپنے بال وال سیٹ کیے، لباس اپنے اصل حلیے میں آ کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا لاؤ میرا انعام۔ بادشاہ نے کہا کس چیز کا انعام؟ کہا میں نے روپ بدلا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ تم تھے؟ کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا واقعی یار؟ تو بادشاہ نے کہا اس کو 10 دینار دے دو، یا 10 روپے والا ورق گئی۔ اس نے کہا 10 کیوں؟ مجھے تو اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ 10 لینے تو لے لو، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ اس نے کہا وہاں تو آپ نے پورا تھیلا دے دیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس وقت لے لیتے نا۔ اس نے کہا نہیں، اس وقت میں نے روپ اللہ والوں کا بنایا ہوا تھا، میں پیسے لے لیتا، میرے اس عمل سے اللہ والے بدنام ہوتے، اس لیے اس حلیے میں نہیں لی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بے روپیاں بھی ڈرتا تھا کہ پکڑ میں نہ جاؤں۔ ایک آج کل کے بدبخت کچھ لوگ دیندار بنے ہوئے، تو دینداری کا معیار معاملات کی صفائی او پدی کے منگ ڈیر رستیو، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، تھوڑا پیچھے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا معاملات میں ہم تھوڑا پیچھے، نہیں، تھوڑا نہیں، بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ اور جب تک یہ لائن سیدھی نہیں کریں گے تو وہ لائن سیدھی نہیں ہوگی، جب تک یہ لائن سیدھی نہیں کریں گے تو وہ لائن سیدھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے معاملات کو علماء سے پوچھ کر سمجھ کر کیا جائے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، ایسے ایسے کرتا ہوں، یہ جائز ہے؟ میرا لین دین ہے تو میں نے اس طرح اس کو رکھا ہوا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بھائی، ٹینکی میں کسی کی زمین دوست ٹینکی ہوتی ہے، اگر کوئی چوہا گر جائے یا کوئی چھپکلی گر جائے تو فوراً مسئلہ پوچھتے یا نہیں؟ مولانا صاحب ٹینک میں چوہا گر گیا، چھپکلی مر گئی ہے، پانی کا کیا کیا جائے؟ پوچھتے یا نہیں؟ ابھی بارشوں میں جن کے زمین دوست ٹینک تھے اس میں گندا پانی چلا گیا گٹر کا، اب سارا پانی نکالنا بھی مشکل۔ لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے، اچھی بات ہے۔ نماز کے لیے آتے ہوئے لوگ کہتے تھے کپڑوں پر گٹر کا اور بارش کا پانی لگ گیا، کیا کرے؟ پوچھنا چاہیے۔ گرمیوں کے زمانے میں بولا مچھر مر گیا، کپڑے پر نشان آ گیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ لوگ پوچھتے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ ادھر تو سارا مال حرام کا آ رہا ہے، پورا سسٹم رشوت سے، ساری زندگی سود کر رہا ہے، ساری زندگی جھوٹ بول کر پیسے کما رہا ہے، ساری زندگی عیب چھپا کر مال بیچ رہا ہے، ساری زندگی ٹوپی ڈرامے کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹے میں واپس آ رہا ہے۔ اس بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ اصل گندگی تو یہ ہے، پیٹ میں اصل گند تو یہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کوفی تھے نا، کوفی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہوتی یا نہیں؟ یعنی مچھر کے خون کی فکر ہے، اور ادھر صحابی رسول اور داماد رسول، ان کا خون جو ہے وہ انہوں نے گرا دیا۔ آج ہمارا معاملہ بھی کچھ اس طرح ہی ہے، بہت سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں۔ اسی لیے جیسے ہم اپنے آپ سے نجاست کو دور کرتے، کپڑا گندا ہوتا ہے فوراً دھو لیتے ہیں،
اسی طرح حرام مال کو دور کرو اپنے سے. حرام مال کو ثواب کی نیت سے بھی نہیں صدقہ کرنا. یہ بھی فقہاء نے ثواب کی نیت نہیں کرو گے، بس جیسے آدمی کہتے ہیں نا یہ گندے ہٹ جائے، یہ نجاستیں ہٹ جائے، ایسے ہی حرام مال کو اپنے سے دور کیا جائے. اور مومن کے مومن پر 3 بنیادی حق ہیں. پہلا حق اس کی مدد کرو. اگر مدد نہیں کر سکتے تو تکلیف بھی نہ دو. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا، تو مدد کرو. اگر مدد نہیں کر سکتے تو تکلیف بھی نہ دو. بھائی پڑوسی ہیں، ہم اس کے گھر کھانا نہیں بھجوا سکتے تو گانے کی آواز تو نہ بھجوائیں، اپنی گالیوں کی آواز تو نہ سنوائیں، اپنے ڈیگ اور ڈرامے اور فلم کی آواز تو نہ سنوائیں، گلی میں فنکشن کر کے ان کی نیند تو خراب نہ کریں. اگر مدد نہیں کر سکتے تو تکلیف بھی نہ دو. آسان سا فارمولہ ہے. دوسرے نمبر پر اس کو خوشی دو. وہ بیمار ہے تو عیادت کرو، وہ مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کرو، اس کے گھر میں راشن کم ہے تو راشن بھجوا دو. اگر خوشی نہیں دے سکتے ہو تو تکلیف بھی نہ دو. کچھ دیتے بھی نہیں اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو یار یہ غریب لوگ ہیں اور یہ ہمارے پاس رہتے ہیں، اور اس طرح مطلب ان کو تکلیف پہنچانے والا عمل نہیں. تیسری چیز فرمایا اس کی تعریف کرو. مومن کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہیں کرو. اگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آتی تو خامیوں کو بھی نہیں ڈھونڈو. خوبیاں تو ہمیں نظر نہیں آتی اور خامیوں پر مائکروسکوپ اور دوربین کو فٹ کیا ہوا ہے. بس اس کی تھوڑی سی غلطی ہمیں پتہ چل جائے، تھوڑا سا وہ پاؤں اس کا پھسل جائے، سلپ آف ٹنگ ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں کچھ آ جائے، سب سے پہلا کام فیس بک پر ڈال دیتے. سب سے پہلا کام کسی کی کوئی برائی اور گناہ ہاتھ آ گیا فوراً اس کو فیس بک پہ ڈال دی. فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ ڈالے گا، اللہ اس پر پردہ ڈالیں گے، اور جو مسلمان کے پردے کو چاک کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، اللہ ساری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا کرے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا، صبر کرو میں پوچھتا ہوں اس نے گالی کیسے دی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کو گالی دی ہے. فرمایا اس کا نامہ اعمال ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کو نیکیوں سے بھرتا ہے یا گالیوں سے بھرتا ہے، اس کی مرضی ہے. یعنی اس کی حوصلہ شکنی کرو. ہم تو اس کو خوش کرتے ہیں، کا زبردست کار دیو کو، اور ٹو لگاؤ، اور کیا کیا یہ کہتا ہے، ہم اس کو اور جاسوسی پہ لگاتے ہیں. وہاں بن منبہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا فلاں نے آپ کو گالی دی، کنزل ادھر تھا اکڑل. انہوں نے کہا شیطان کو تم ہی ملے تھے کہ تم یہ بات مجھے پہنچا رہے ہو. شیطان تتم ملاؤ شبے میں چت گناہ دا خبر ہما ترا رسائی، لڑائی کروا رہے ہو، فساد کی آگ بھڑکا رہے ہو. کہا شیطان کو تم ہی ملے تھے جو تم یہ پیغام غلط پیغام لے کر میرے پاس آ رہے ہو. فوراً اس کی حوصلہ شکنی کی. ایک بزرگ کو کسی نے کہا فلاں نے آپ کو گالی دی ہے. کہا اس نے مجھے تیر مارا، مجھے نہیں لگا، یعنی اس کی گالی دینے سے میں کم تو نہیں ہوا، میں پہلے بھی وہی آدمی تھا، ابھی بھی وہی ہوں. کہا اس نے مجھے تیر مارا، مجھے نہیں لگا، تو نے وہ تیر اٹھا کر میرے دل میں پیوست کر دیا.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا فلاں آپ کی برائی کرتا ہے، اسی لیے کوئی ہمارے پاس بھی نہ آئے یہ کہنے کے لیے کہ جی فلاں نے یوں کہا ہے، جو آتا ہے وہ اپنا منہ کالا کرتا ہے۔ آپ بھی کسی کے پاس نہیں جاؤ، آپ نے سن بھی لیا نا، آپ بولو جیسے میں نے سنا ہی نہیں۔ ہاں اس کو اس موقع پر سمجھاؤ کہ یار دیکھو کیوں کسی کی برائی کرتے ہو، کیوں غیبت کرتے ہو، کیوں اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرتے ہو، سمجھاؤ۔ اگر سمجھاتے نہیں ہو تو اس کی بات آگے بالکل نہیں پہنچاؤ۔ جو ایسی باتیں لے کر میرے پاس آیا وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کے پاس آیا وہ آپ کا دشمن ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت فلاں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو سچ بول رہا ہے تو تو چغل خور ہے، اور چغل خور کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو تو چغل خور ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو تو فاسق ہے۔ جو جھوٹ بولنے والا فاسق، بھائی یا تو وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے تو چغل خور ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو فاسق ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھے انداز سے دوسرے کے سامنے بات کو پیش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو چند لوگ آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، سردی ہوگی یا اس زمانے میں اندھیرا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا اے آگ والو، حالانکہ یہ بھی ٹھیک تھا لیکن یہ ان کو برا لگتا، آپ نے فرمایا اے روشنی والو، اے روشنی والو۔ اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں، ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں اور وضو صحیح نہیں کر رہے، تو اب یہ چھوٹے اگر ان کو کہتے بابا جی آپ وضو ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اس کو تو برا لگتا، وہ شرمندہ ہو جاتا۔ ان دونوں نے جا کر کہا بابا جی ہم دونوں نے نیا وضو سیکھا ہے، پہلے میں کروں گا آپ دیکھتے رہے، پھر یہ میرا بھائی کرے گا آپ دیکھتے رہے، آپ بتاؤ کون صحیح وضو نہیں کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک نے کیا وہ دیکھ رہے، دوسرے نے کیا، اب جنہوں نے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، جو نبوت کی گود میں کھیلے اور کندھوں پر سوار ہوئے، ان جیسا وضو کس کا ہوگا؟ بزرگ نے دیکھ کر مسکرا کر کہا، فرمایا انا لا احسن الوضو، تمہارا وضو بھی ٹھیک ہے، تمہارا بھی ٹھیک ہے، میرا وضو ٹھیک نہیں۔ اب یہ بات ڈائریکٹ اس کو کہہ دیتے، بعض اوقات ہم کہتے ہم نے بڑا اچھا کام کیا لیکن ہم نے غلط کام کیا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نماز چھوڑنے والے کا کیا کرنا چاہیے، نماز چھوڑنے والے کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کو پیار محبت سے مسجد لانا چاہیے۔ فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ یہ علماء کا کام ہے، یہ مفتیوں کا کام ہے، یہ فقہاء کا کام ہے، عام آدمیوں کا کام فتوے لگانا نہیں ہے۔ کہتے یار چدد بس کی گی، چد سرا بس کی گی۔ مرنے کے بعد کچھ لوگ باقاعدہ کہتے یار یہ تو بڑا ظالم تھا، اس کا کیا بنے؟ بھائی یہ اللہ کا کام ہے، حساب اس نے لینا ہے یا ہم نے لینا ہے؟ اللہ نے لینا ہے نا۔ میت کو لے کے جا رہے وہ یار ڈیر درانا جنازہ دا خدائی دی خیر کئی، یہ سب فضول ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنازہ بھاری ہو تو اچھا نہیں ہوتا، ہلکا ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا وزن ویسے ہی زیادہ ہوگا تو آپ اس کو جہنمی بنا رہے ہیں، یا وہ سڑے باس اس پکی تو بس وہ جنت ہی ہوگی۔ دین ڈرامہ بازی کا نام نہیں ہے، دین اٹکل اور اندازوں کا نام نہیں ہے، دین اپنی عقل کا نام نہیں ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا نام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔